میں دعوت خطاب دیتا ہوں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فضل داد قادری صاحب خطیب اعظم حاجی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین اور حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے خاص کرم سے رمضان المبارک کے ان مقدس و بابرکت لمحات میں مالک کریم نے آپ کو اپنے گھر میں اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی. یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور خاص کرم ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادتیں، رفعتیں اور یہ فضیلتیں انسان کو ملتی ہیں تو یقیناً انسان ان سعادتوں اور ان رفعتوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کے مقصد میں ان جیسے لمحات سے معاملت حاصل کرتا ہے کہ زندگی کے شب و روز تو ویسے گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے، لیکن جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف کی سعادت مل جائے جس کا مقصد ہی صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے تو یقیناً انسان کو زندگی کا وہ راستہ جو آخرت کی طرف لے جا رہا ہے، جو آخرت کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کے ایام اور دن انسان کے لیے اس آخرت کی منزل کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ اعتکاف کی، رمضان کی ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی قدر کرے، ان کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس ایام کس لیے پیدا کیے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو انہیں کبھی رمضان نہ دیتا. رمضان دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزوں اور ان کے لمحات کے صدقے مسلمانوں کی بخشش فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں روز قیامت کی اس ہولناکی اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ جس دن مرد یوم یفر المرء من اخی اپنے بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے، وصاحبتہ وبنی سب سے بھاگے گا. نفس نفسی کا عالم و کیفیت ہوگی. اس وقت انسان کے کام نہ یہ دنیا کی تجارت آئے گی، نہ مال آئے گا، نہ دوست آئیں گے، نہ بہن آئے گی، نہ بھائی، نہ ماں باپ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ آخر کچھ تو چیز ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد میدان حشر، قیامت، یہ سارے معاملات ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کے کام آ سکتی ہے؟ باپ جیسا رشتہ بھی جب ٹوٹ جائے گا، بھائی جیسا تعلق بھی جب روٹ جائے گا تو پھر ایسی کیفیت کے اندر انسان کی اس بیڑی کی رہنمائی کون کرے گا؟ انسان کے اس گرتے ہوئے انسان کو کون اٹھائے گا؟ آخر کوئی تو ہے جو قبر میں بھی انسان کے کام آئے گا، آخر کوئی تو ہے جو میدان حشر میں بھی گرتے ہوئے اس انسان کو بڑھ کر سہارا دے گا. آخر کوئی ذات تو ایسی ہوگی کہ جب سب رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن وہ رشتہ پھر بھی باقی رہے. آخر کوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسا سبب تو پیدا کیا ہے
ایسا وسیلہ اور ایسا ذریعہ تو رکھا ہی ہوگا، بے شک ہم گناہگار ہیں، بالکل نکمے ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے اعمال بھی اس قابل نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں، لیکن قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں بے سہارا چھوڑے گا، قبر کے اندر بھی ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن رشتوں کے پیچھے تم لگے ہو، جن رشتوں کی خاطر تم رب کو چھوڑتے ہو، اس کے دین کو چھوڑتے ہو، اس کے رسول کو چھوڑتے ہو، وہ رشتے تو صرف قبر کی دیوار تک ہیں، اس کے بعد وہ سارے کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تمہارے یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور جو رشتے کام آنے والے ہیں ان سے تم نے اپنی نسبت ہی قائم نہیں کی، اس سے تعلق کا اعتبار و لحاظ ہی نہیں کیا، لہٰذا ان کو چھوڑو، ان کا اتنا ہی لحاظ رکھو جتنا شریعت حکم دیا ہے، اور اب آخرت کی تیاری کے پیچھے لگو۔ اس نسبت کو بھی دیکھو، اس تعلق کو بھی دیکھو کہ جو دنیا میں بھی تمہاری رہنمائی کر رکھا ہے، دنیا تو دنیا قیامت کے دن بھی تمہیں تنہا نہ چھوڑے گا۔ آج دنیا کے اندر تم اس نسبت و تعلق کو چھوڑ رہے ہو اور اپنے اس خونی رشتوں کی خاطر رب کو کبھی ناراض کرتے ہو، کبھی سنت مصطفیٰ کو ناراض کرتے ہو، کبھی نبی کے دین کا تمسخر اٹھاتے ہو، کبھی نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ سارے رشتے تمہارے یہاں رہنے کے ہیں، اصل رشتہ تو وہ ہے جس کو تم آج دنیا میں چھوڑ رہے ہو۔ حلے آ رہے ہوں، ایسی صورت میں ہے جب سب آ گئے، ایک حسن و جمال کا پیک اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ قبر والا سوال کرتا ہے من انت، تو کون ہے؟ آج بڑے بڑے رشتے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے آنکھوں سے دیکھا انہیں اپنے اس جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے، قبر میں رکھ کر مٹی ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس قبر میں کوئی سراغ نہیں چھوڑا کہ جس سے کوئی اس قبر میں آ سکے، کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے کوئی آ جاتا ہو، آ سکتا ہو۔ آج میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا باپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس اولاد کی خاطر میں نے ساری زندگی مال کو سب کچھ سمجھا ہے، رب کو چھوڑ کر اس اولاد کی پرورش کی، وہ اولاد بھی آج مٹی ڈال کر واپس چلی گئی۔ میرے وہ دوست و سنگی، وہ یاد جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے، بڑے بڑے وعدے کیے کہ ساری زندگی تیرے ساتھ نبھائیں گے، آج میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ واپس پلٹ گئے۔ من انت، تو کون ہے؟ میرے ساتھ رہنے والے میرے قریب تو نہیں آئے، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ جن سے میرا تعلق تھا، جس سے میری نسبت تھی، جس سے میرا رشتہ تھا، وہ سب چلے گئے، لیکن تمہیں میں پہچان نہ سکا۔ نہ تو تم میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا دوست ہے، نہ میرا یار ہے، خونی رشتوں میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ من انت، آنے والے تو کون ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے آج میں وہ ہوں جو تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ واقعی میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا رشتہ دار نہیں، تیرا بھائی تیرا دوست نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرا دوست یا بھائی ہوں، میری شکل کو دیکھ، یہ شکل بھی ان شکلوں سے ملتی نہیں، ان رشتوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ انا عملک الصالح، میں تو تیرا نیک عمل ہوں، میں تو تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرے وہ راتوں کے کیے ہوئے سجدے ہوں، میں تیرے وہ تہجد رات کو اٹھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں، میں تیرے ہاتھ کے وہ صدقہ ہوں، وہ خیرات ہوں، وہ زکات ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا ہوں، اس کا ذکر کرنا ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا ہوں، ماہ رمضان کا اعتکاف ہوں۔ وہ سب چلے گئے، مجھے بچا دیا گیا کہ جب کوئی نہ رہے گا اس وقت قبر میں میں تجھے بچانے کے لیے، فَمَا أَنَا عَمْلُكَ الصَّالِحِ۔ انا عملک الصالح، میں تو تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا دوست نہیں جس کے لیے تو رب کو ناراض کرتا رہا ہے، میں تیرا باپ نہیں، تیری اولاد نہیں جس کی محبت میں تو نے اللہ کے دین کے احکام کو پامال کیا، نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا، جس کی خاطر تو زندگی دنیا میں زندہ رہ رہا تھا۔ میں وہ نہیں، میں تو وہ ہوں کہ جو تو نے رات کو رب کو سجدہ کیا،
میں انا عملک الصالح، میں تو تیرا نیک عمل ہوں۔ پتہ چلا کہ یوم یفر المرء من اخی، سب روٹھ جائیں گے، نیک عمل کام آئے گا، سب یہی رہ جائیں گے۔ قبر میں آئے گا تو اچھا عمل ہوگا، قبر میں آئے گا تو اللہ کی بندگی ہوگی، قرآن کی تعلیم ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ آج امت جس تعلیم سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جس سنت کو پامال کر رہی ہے، جس نسبت رشتے کو چھوڑ رہی ہے، جس عمل کے قریب امت نہیں جاتی، آج جن سے اس نے اپنا اس عارضی رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ رشتے کو ٹوٹنے ہیں، وہ روٹھنے ہیں، وہ قبر میں نہیں جانے۔ آج جن سجدوں سے ہم بھاگ رہے ہیں وہ سجدہ کام آئے گا، وہ زکوٰۃ کام آئے گی، اللہ کی بندگی عبادت کام آئے گی۔ آج انسان ہر کام کرتا ہے لیکن نہیں کرتا تو اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا، رب کی بندگی نہیں کرتا، رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک زائد عمل ہے، ان کی ضرورت نہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ یہی تو کام ہے جن کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، ان کا تو کام ہے کہ کوئی میٹھی مٹی لے کر تیری قبر پہ ڈال کر واپس آ جائے، لیکن وہاں کون آئے گا؟ انا عملک الصالح، کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اگر اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اگر دنیا میں وہ عمل کیا ہوگا تو وہ عمل کام آئے گا۔ جب قبر سے جان چھوٹے گی تو میدان حشر ہوگا، وہاں تو عمل والے بھی کیا، وہاں تو حال یہ ہے عمل والے بھی تھر تھرا رکھے ہوں گے، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا وہ دن کہ جب دن سورج سوا نیزے سے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان کو میدان حشر میں، میدان محشر میں ننگے پاؤں زمین پہ کھڑا کیا جائے گا۔ انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا قد آدم کے برابر، وہ پسینہ زمین میں جذب ہوگا۔ پھر جب زمین پسینے سے جذب ہو چکی ہوگی تو اب پسینہ زمین سے اوپر آنا شروع ہوگا۔ انسان کا پسینہ کوئی کسی کے گھٹنوں کے برابر ہوگا، کسی کے ٹخنوں کے برابر، کسی کے سینے کے برابر، کسی کی گردن کے برابر، کسی کو منہ کی برابر، کسی کے منہ کے برابر، اس طرح ہوگا لگام کی طرح اس کو جکڑ لے گا۔ نفس و نفس کی کیفیت ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ کوئی کام نہ آئے گا۔ اسی کی منظر کشی فرمائی یوم یفر المرء من اخی، ہر طرف نفس نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی کام نہ آئے گا۔ انسان اس کیفیت میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آج کون سی مصیبت ہے کہ سورج اتنا قریب اور اس طرح زمین تپ رہی ہوگی، انسان کی جو کیفیت ہوگی بڑی عجیب ہوگی۔ میں قیامت کے اس ہولناک منظر سے، اس دہشت سے، اس ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے ہولناک، اس کے عذاب سے، اس کی وحشت سے چند دن کے بچے بوڑھے نظر آئیں گے۔ اس قدر کیفیت ہوگی، انسان آج دنیا کے اندر اپنے من میں باتیں نہیں سماتا۔ خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، جو بچہ ہوگا غم سے بوڑھا ہو جائے گا، اور عورتوں کے دودھ سوکھ جائیں گے، حاملہ عورتوں کے بچے گر جائیں گے۔ ایسی کیفیت ہوگی، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہ ہوگا، سب ایک دوسرے کی دیکھیں گے کہ کیا کرے، کیا ہوگا۔ آج کون ہماری حاجت روائی کرے گا، کون آج ہمارے دکھڑے کو سنے گا، کون آج ہماری مدد کو آئے گا۔ آپس میں بات ہوگی، چلو اپنے باپ آدم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے، گرتے ہوئے آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آدم تم ہمارے باپ ہو، تمہیں اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، رب نے تجھے ہر چیز کا علم عطا کیا، تم زمین پہ پہلے انسان، پہلے نبی ہو، ہمارے حال کو دیکھو، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے دکھ کو دیکھو، ہم کس حال میں ہیں، کیا تمہیں ہم پہ رحم نہیں آتا؟ خدا کے لیے ہماری سفارش کر۔ آدم علیہ السلام فرمائے لست ہونا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے میرے پاس آنے والو، اللہ کی عزت کی قسم، رب اس وقت اس جلال میں ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ رب کی بارگاہ میں التجا کر سکے، کسی میں طاقت نہیں، نفسی نفسی میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے آج اپنا غم ہے، اللہ
کے غضب سے کانپ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے آدم پھر ہم کہاں جائیں؟ جب تم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں راستہ دکھا دو کہ اب ہم کس کی بارگاہ میں جائیں، کون ہمارے اس دکھ، ہمیں اس وبال، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے گا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے تم نوح نجی اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ فرمایا پھر وہاں سے رخ بدلے گا، سلسلہ بدل جائے گا۔ یہ انسان گرتا گراتا ٹھوکریں کھاتا نوح کے دروازے پہ پہنچ جائیں گا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے آپ العبد الشکور، رب نے آپ کا نام رکھا ہے، اللہ کے پہلے رسول اس زمین پر بن کر آئے، رب نے تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کیا، اور آپ کی دعا سے دنیا کے کافروں کا نام و نشان ختم کر دیا۔ آپ کی خاطر اللہ نے کشتی کو تیار کیا۔ اے نوح ہمارے حال کو دیکھے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری طرف ایک نظر تو دیکھیں، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہماری سفارش کرتے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے لستو ہناکم، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ غضب میں ہے، آج اس کی بارگاہ میں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، آج میری مجال نہیں اس رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں۔ عرض کریں گے اے اللہ کے نبی پھر ہمیں کوئی دروازہ دکھا دے کہ جس دروازے سے ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے، ہمیں بتائیں ہمیں کہاں بھیجیں گے۔ فرمایا کہ تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کی بارگاہ میں آ جائیں گے، وہاں سے یہی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کا دروازہ تلاش کرو۔ اور عرض کریں گے ہمیں آپ ہی بتا دیں ہم کس دروازے پہ جائیں، کہیں گے تم موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، موسیٰ کہیں گے تم عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عیسیٰ کے دروازے پہ آئیں گے۔ یہ بات میری نہیں، کسی مولوی کی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کا اپنا کلام ہے۔ میں عیسیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے، آج ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اے روح اللہ، رب نے اپنی روح تمہارے جسم میں پھونکی، تمہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، تمہیں اپنا روح اللہ کہا، پاک بی بی مریم کی کہ دامن سے تمہیں وابستہ کیا۔ اللہ کے نبی خدا کے لیے سب نے ٹھکرا دیا ہے، کوئی ہر ایک کے دروازے سے یہی آواز آئی ہے اذهبوا الی غیری، اب تم روح اللہ ہو، خدا کے لیے ہماری طرف ایک نظر تو دیکھیں ہم کس غم میں مبتلا ہیں۔ روح اللہ کی طرف سے بھی آواز آئی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب جب آواز آئے گی کسی اور کے پاس چلے جاؤ، انسان چونک جائے گا کہ روح اللہ فرما رہے ہیں کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کریں گے حضور وہ کون ہے کہ جس کے پاس جائیں تو پھر کسی اور کے پاس نہ بھیجے؟ ہم بڑی دور سے چلے ہیں، اتنا غم لیے، میدان حشر کا اتنا کرب لیے، اتنی تکلیف لیے، اتنی اذیت لیے، کہاں آدم سے چلے ہیں 1,24,000 کے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے کھاتے عیسیٰ اب تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں۔ خدا کے لیے اب کسی اور ایسے کے پاس نہ بھیجنا جو ہمیں کوئی اور دروازہ، ہمیں کسی اور کے دروازے کی طرف بھیجے۔ جسم میں طاقت نہیں ہے، اب جسم میں طاقت نہیں کہ اب اس عظیم مذاب کو برداشت کر کے کسی اور چوکھٹ کی طرف جائیں۔ خدا کے لیے کوئی ایسی رہنمائی کر دیں کہ اب جس کی بارگاہ میں جائیں تو پھر یہ نہ کہیں اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ کہیں گے ہاں اب جو راستہ میں تمہیں بتاؤں گا خوش ہو جاؤ، اب تمہارا غم ختم ہونے والا ہے، اب جس دربار کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں اس رب کی عزت کی قسم ہر ایک کی نظر آدم سے لے کر مجھ تک تم تو تم ہو، ہر نبی کی نظر بھی اسی چوکٹ۔ انسانیت اب وہ جو نہیں مانتے تھے، جو رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، جو منافق تھے کافر تھے، سارے مل کر دربار محمدی پہ آ جائیں گے کہ جس دربار سے دنیا میں بھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے خاتم النبیین، اے سب سے پہلے سب سے آخر، سب نبیوں کے سلطان، اے اول و آخر، ہم بڑی دور سے چلے گئے، آدم سے چلے گئے،
اور اس چوکھٹ پہ آئے گی، خدا کے لیے ہمارا حال دیکھیں، آواز آئے گی آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میں اسی دن کے لیے ہوں، میں اسی دن کے لیے ہوں۔ تم سن چکے جو سنتا تھا، اذهبوا الى غیری کی باتیں تم سن چکے، اب تمہیں یہاں سے اذهبوا الى غیری کی آواز آئے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے رب نے مجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ آنا رہا لوگوں، میں اسی دن کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور ٹھہر جاؤ، میں رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ اب رک جاؤ، اب محمد مصطفیٰ اس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرمائیں گے اب یہ آخری وقت ہوگا، اور فرمایا کہ آدھا دن گزر چکا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، 25,000 سال تک گزر چکے ہوں گے جب میرے دروازے 25,000 سال کی مدت گزر چکی ہوگی جب میرے دروازے پہ آئیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا لہا، میں سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، لیکن حبیب فرمائیں گے میں اسی لیے، میں پھر ایک سجدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ سب طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جب تک محمد اس شفاعت کا دروازہ نہیں کھولتے، اللہ کی عزت کی قسم کسی کی ہمت نہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ میں انا افتح ہوں، میں ویلا ہوں جو شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، پھر ایک سجدہ کروں گا رب کی بارگاہ میں، سجدہ کروں گا، مولا یہ تیرے بندے، ان کے حال کو دیکھ کہ اس مصیبت میں مبتلا ہے، اور کلام یہ ہے، بات یہ ہے کہ سفارش کیا کرنی ہے۔ سب یہ کہیں گے سفارش صرف اتنی کر دے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، جنت دوزخ کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کن میں شمار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں ایک سجدہ کروں گا، آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، محبوب ذرا چہرہ تو اپنا سر اٹھاؤ، سر جو مانگو گے آج تمہیں ملے گا، جو تم سوال کرو گے تمہیں آج وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب یہ وقت ہوگا جب سفارش کی ابتدا ہوگی، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اب ہر نبی بڑھ بڑھ کر اپنی امتوں کی سفارش کرے، اور ہر نبی، ہر ولی، ہر نیک بندہ تو فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، سب بے فکر نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوں گے، صرف ایک بے گناہ معصوم گناہگاروں کی فکر میں ہوں گے، سب اپنی فکر میں ہوں گے، پھر صرف ایک ہستی ہوگی جسے اپنی نہیں غلاموں کی فکر ہوگی، جسے اپنی فکر نہیں، میں ہر طرف یہی منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم۔ ایک روایت میں نے پڑھا، ایک ماں بیٹے کے پاس جائے گی، بیٹے کے پاس جا کر کہے گی بیٹا مجھے دیکھ میں تیری ماں ہوں، اور میری مشقتوں کو دیکھ کہ میں نے تیرے لیے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کتنی نیکیاں چاہیے؟ ماں ہے، ایک نیکی چاہیے۔ بیٹا کہے گا میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ جب بیٹا جس کو ماں اپنا خون پلاتی ہے کہے گا آج میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، مجھے خود ضرورت ہے، تو اس وقت پھر کون ہوگا جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہوگا؟ ایک ہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب سب نے چھوڑنا ہے تو اس وقت وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ آج ہمیں اس نسبت کا احترام نہیں ہے، آج ہمیں اس نسبت کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں کیا پتا کہ ہمارے محبوب کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ ہمیں کیا نفع دیں گے، کیا فائدہ دیں گے۔ آج ہر انسان کو فکر ہے دنیا کا مال مل جائے، سب کو چھوڑ کر بلا کر اس فکر میں ہے، اور اس فکر کی خاطر اپنے محبوب کی باتوں کو ٹھکراتا ہے۔ وہ محبوب کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا وہ محبوب کام ہے۔ میں اس کے بعد میدان عمل ہوگا، اس کے بعد میزان عمل قائم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اور یہی کیفیت رہے گی، ہر ایک بات رہا ہوگا۔ ادھر یہ اس مصیبت سے جب جان چھوٹے گی میزان عمل قائم ہوگا، جب تم جہاں وہاں پہنچو گے سامنے دیکھو گے مصطفیٰ وہاں بھی موجود، رسول وہاں بھی موجود ہوں گے۔ جب میزان عمل سے نجات ملے گی
اب پل اب کو آب کوثر حوض کوثر کی کیفیت ہوگی، پیاس و شدت کی وجہ سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، پیاس کی شدت کی وجہ سے جسم کا دوبا کانپ رہا ہوگا، ہر اس قیامت کی پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہوگا، حوض کوثر پہ پہنچے گا تو سامنے دیکھے گا مصطفیٰ وہاں نظر آئیں گے، اور کوثر کے جام بھر بھر کر گناہگاروں کو پلا رکھے ہوں گے۔ جب وہاں سے نجات ملے گی تو پل صراط آ جائے گا، جب پل صراط میں پہنچے گا تو پل صراط کے سامنے دیکھے گا مصطفیٰ دامن پھیلا کر کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم، مولا یہ میرا ہے، اس کو سلامتی سے گزار دینا، اس کو سلامتی سے گزار دینا۔ جیسے سمجھ نگاہ اٹھائے گا محمد اسی سمجھ تجھے نظر آئے گی، وہی ذات نظر آئے گی، ساری دنیا چھوڑ جائے گی، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، اگر رشتہ باقی ہے تو محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ میدان حشر میں جب 50,000 سال کا دن ہے، ہر طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہے، ہر طرف غم میں انسان مبتلا ہے، جس سمت نگاہ اٹھائے گا محمد مصطفیٰ کی ذات، تو پھر بتائیں پھر بتائیں کہ وفا کس میں ہے، پھر بتائیں کہ وفا کس میں ہے، میرے اس بیٹے میں کہ جو مٹی میں ڈال کر مجھے واپس پلٹایا، یا میرے اس حبیب میں کہ خود زندگی میں بھی ہم سوتے تھے وہ روتے تھے، جب آج دنیا سے گیا سب چھوڑ کے آ گئے، قبر میں سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ، قبر میں بھی وہ، حشر میں بھی وہ، یہ بات میں نہیں کر رہا، خدا کی قسم میری بات نہیں ہے، یہ خود اس مصطفیٰ کی بات ہے، وہ تمہیں اپنے احسان یاد کروا رکھے گئے، اے دنیا میں رہ کر میری سنت سے دشمنی کرنے والے، میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے نوچنے والے، میری سنت کو قتل کرنے والے، اور اس انسان کے لیے رب کو ناراض کرنے والے، یہ سب چھوڑ دیں گے، ادھر جس زمن تیری نگاہ اٹھے گی نظر میں نے آنا ہے، اور تم میری سنت کو پامال کر رہا ہے، میری سنت کا قتل عام کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، کیا تیرے دل میں ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں آئی کہ قیامت کے دن اس عظیم چہرے کے سامنے میں کیسے جاؤں گا؟ تیرے دل میں ایک دن کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ کبھی سوچ پیدا نہ ہوئی کہ آج جس سنت کو جس حبیب کے طریقے کو کمال کر رکھا ہوں ساری جگہوں پر تو اس نے میرے کام آئے، یہ منہ اس کو کیسے دکھاؤں گا؟ آج ہم بلکہ پوری امت اپنے رسول علیہ السلام کے طریقے سے بہت دور ہو چکی ہے، صرف تھوڑی نہیں بہت دور ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، آج اس دین کا نام تو ہمارے لیے ہے، لیکن دین کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے اندر نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو۔ تو جب ہر سمت نفسا نفسی اور بے رخی کا عالم ہوگا، بتائیں وہاں کون ہوگا؟ میدان حشر میں، میدان عمل پر، میدان حساب و کتاب، میدان پل صراط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے خود فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ وُدِعَتْ مَنَابِرُ، فرمایا کہ سب نبیوں کے ممبر لگ جائیں گے، یجلسون، ہر نبی اپنے اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے گا، لیکن غلاموں میرا ممبر خالی رہے گا۔ سرکار کی حدیث ہے اِلَّا مِنْبَرِي، میں کہ سب نبیوں کے ممبر لگیں گے اور ہر نبی اپنے ممبر پہ جلوہ فرما ہوگا، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، کیوں؟ مخافتاً، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہا جائے کہ جنت میں چلے جاؤ اور میری امت پیچھے رہ جائے، صرف اس ڈر کی وجہ سے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب مجھے کہا جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور میری امت پیچھے تنہا رہ جائے، تو باتیں پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں بخشوانا شروع کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہر جگہ پر، میزان عمل پر بھی، جب اعمال کم ہوں گے تو کبھی تم دیکھو گے اپنے رسول کو کہ جس کے اعمال کم ہیں اس کے اعمال کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے،
کبھی تم پرصراط پہ دیکھو گے کہ جو گر رہا ہے اس گرتے ہوئے کو اٹھاتے نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ ایک لمحہ تم نے پرصراط پہ دیکھا، دوسری لمحہ تمہیں حوض کوثر پہ نظر آئیں گے۔ ابھی تم نے حوض کوثر پہ دیکھا، اسی لمحے تمہیں میزان عمل پہ نظر آئیں گے۔ کیا ہے؟ ہر طرف ان کو فکر ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا غلام و میرا امتی ہے۔ میزان عمل پر کسی کے اعمال کو، کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، آدم علیہ السلام کہیں گے یا محمد تیرے غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑوں گا۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں رک جاؤ، اور میرے رسول جو فرماتے ہیں ان کی بات کو سنو۔ فرمایا کہ فرشتے رک جائیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو تولو۔ عرض کریں گے ہم نے نامہ اعمال تول لیا، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ فرمایا جائے گا میرے سامنے کیا ہے، اب تولو میرے سامنے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے اچھے اعمال کی طرف رکھ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پہلے گناہ زیادہ تھے، اب اعمال اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، گناہ کم ہوں گے۔ ہر طرف ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئیں گے، باقی سارے رشتے یہاں رہ جائیں گے، کوئی کام آنے والا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم اس رسول سے اپنے رشتے کو قائم کر لیں، مضبوط کر لیں، اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ پھر ہم کیوں نہ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر لیں کہ جو رسول ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا سوچ آنی چاہیے کہ آج میں دنیا کے اندر ہی اس محبوب کے دین کو نقصان دے رہا ہوں، اس کی سنت کو، اس کے دین اسلام کے ارکان کو میں پامال کر رکھا ہوں۔ یہ سوچ آنی چاہیے جب کوئی کام نہیں آئے گا، یا تو نیک عمل ہوگا یا محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی، باقی سب یہاں رہ جائے گا۔ آج ہم رسول کی نسبت کو اپنی برادری کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے ہم چھوڑتے ہیں کہ میرا بھائی ہے یار، یہ نہیں پتا کہ بھائی ہے کس قبیلے کا، کس قوم سے اس کا تعلق ہے۔ آج ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ سے ہمارا تعلق کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جبکہ یہ سب کچھ تو یہاں رہ جانے، نہ مال کام آئے گا۔ جب آپ نے سن لیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس دن سب بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، تو پھر کون آئے گا؟ رسول اللہ کام آئے گا۔ آج وقت ہے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، ان کے دامن کو تھام لو۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اعتکاف کے سبق کو یاد رکھ لو کہ میں نے اپنے محبوب سے اپنے رشتے اور اپنی نسبت کو مضبوط کر لیا، ان کے دامن سے اور میں نے اپنے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ سب چھوٹ جائیں مجھ سے، سب اگر رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اپنے رسول کے دامن کو چھوڑنا، اپنے محبوب سے جو میرا تعلق و رشتہ ہے، یہ رشتہ میں نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ سب روٹتے ہیں تو روٹے، لیکن اگر اپنے محبوب سے تعلق و نسبت قائم ہے، خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کوئی بگاڑ سکتی۔ اور اگر اس رسول سے رشتہ ٹوٹ گیا، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت، سب کچھ ٹوٹ جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ یہ بس ایک نیک عمل ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان دو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے پہلے فرما دیا کہ اچھے اعمال کرو کہ یہ قبر میں تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گے۔ اور ادھر رسول اللہ علیہ السلام کے اپنا تعلق و نسبت جوڑ لو کہ یہ تعلق اور نسبت بھی صرف قبر میں نہیں، قیامت تک، جنت میں جانے تک تمہیں یہ نسبت کام آئے گی۔ اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہماری زندگی کے معاملات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سب کچھ سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول۔ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے، آیا کہ کہیں اس کام میں میرے محبوب کی سنت کی مخالفت تو نہیں، اللہ کے کسی حکم کی مخالفت تو نہیں، رسول اللہ کے کسی فرمان کی نافرمانی تو نہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے، اگر کسی ایک پہلو کے اندر بھی ایسی چیز نظر آئے اس کو چھوڑ دیں،
اس لیے کہ جب میرے محبوب سے راضی نہیں ہے تو میرا تو رشتہ ہی ان سے، میرا تو سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ راضی نہیں تو پھر اس کام کو میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ اپنی زندگی کا دستور بنائیں، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہی راستے میں نجات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم چاہو کہ رسول کی شریعت کو اور ان کے طریقے کو، ان کی نسبت کو چھوڑ کر تم کامیاب ہو جاؤ، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تمہارا خیال ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کبھی بھی تم کامیاب نہیں، ذلیل و خوار۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے مالک مولا تیرے یہ بندے تیرے پاک گھر میں، تیرے بزرگاں نے تیرے نیک بندوں کے پہلو میں اعتکاف بیٹھے ہوئے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اس ماہ مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پہ جو نقص ہیں، نقصان ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مولا ہمیں معاف فرما۔ اپنے حبیب کریم کا صدقہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پہ درگزر فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان پوری روئے زمین میں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ رحمت کی بارش نازل فرما، رحمت کاملہ کا صدقہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ مولا کریم تجھے اس رحمتوں والے مہینے کا واسطہ، رحمتوں والے رسول کا واسطہ رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ ہمارے جسموں میں طاقت نہیں اس گرمی کو برداشت کر سکے، یا اللہ تیری بارگاہ میں اس مقدس مہینے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اپنی رحمت کا نزول فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور آئندہ ساری زندگی اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی حکم، اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کی شریعت پر پابندی کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔